ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں، جو غلطی کر نہیں سکتے وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے، جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ خدا ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت کسی کو بتا نہیں سکتا۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات سے دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں آگ کے فتنے سے اور آگ کے عذاب سے، مالداری کے شر سے اور فقیری کے شر سے۔ بکھرنے اور نکھرنے میں ایک نقطے کا فرق ہے، اور وہ نقطہ آپ خود ہیں۔ آپا بانو قدسیہ لکھتی ہیں، آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ دونوں کا تعلق دل اور روح سے ہوتا ہے۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے، جس کا شور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رکھ۔ جو لوگ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے وہ اپنی کامیابیوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کائنات کی مہنگی چیزوں میں مہنگی چیز احساس بھی ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ اے رب کائنات، میں تیرے پاک نام سے دن کا آغاز کرتی ہوں۔ یا رب، میری اور میرے دوستوں کی دین اور دنیا بہتر فرما، اور اپنے لامحدود خزانوں سے رزق حلال، صحت، طویل عمر، خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں یا 2 لڑکیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے حقوق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ بیٹیوں کی اچھی پرورش پر جنت کی خوشخبری ہے۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں سکھا دیتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے سوا ہمارا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ اللہ جل جلالہ سب کے سروں پہ ماں باپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں لوگ ایک وادی میں پہنچے اور بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہنے لگے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے کو یا ایسے شخص کو نہیں پکار رہے ہو جو تم سے دور ہو، جسے تم پکار رہے ہو وہ سب سے زیادہ سننے والا
اور تمہارے بہت نزدیک ہے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور ایک دن سب جیت کر بھی موت سے ہار جانا ہے۔ یہی سچ ہے اور یہی حقیقت ہے۔ مشکل سے انسان کو نکالنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کسی کو یقین ہو نہ ہو، مجھے تو رب پہ یقین ہے، جو دے گا بہتر ہوگا، بے حد و بے شمار ہوگا۔ درد کو مسکرا کر سہنا کیا سیکھ لیا، سب نے سمجھ لیا مجھے تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ انسان کو بس ایک بار ہی آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے بس وہی اس کا رنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ کو خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں، مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز قیمتی ہے، ملنے سے پہلے، کھو جانے کے بعد۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ لباس قیمتی ہو یا پھر سستا، کبھی بھی کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ ہمیشہ اپنے کردار کو اچھا کرو، پھر آپ ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کی ہو جائیں تو انہیں اس پر یعنی نماز نہ پڑھنے پر مارو اور ان کے سونے کے بستر الگ کر دو۔ وہ 7 سمندروں کا خالق محبت صرف ایک آنسو سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کرنے سے بات نہیں بنتی، انہیں نگاہوں سے دور کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کا نعم البدل دنیا میں دینا پسند ہی نہیں کیا، بس اپنی مثال دی کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد نہ کریں، کیونکہ آپ نے تو ان کے حصے کا غم تو دیکھا ہی نہیں۔ تمہاری ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو۔ مخلص انسان کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو، ورنہ منافق کی عاجزی آپ کو برباد کر دے گی۔ جو سبق دنیا نے سکھائے کتابوں میں کبھی ملے ہی نہیں ہم کو۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں، بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور عنقریب تمہارا رب سب مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے گا۔ کتنی بھی بڑی یونیورسٹی یا کالج سے پڑھ لو، انسان بننے کے لیے قرآن پاک ہی پڑھنا پڑتا ہے۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں تو زمین اور آسمان کے درمیان کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ دیمک نما تھا اس کا عشق، اندر ہی اندر کھا گیا مجھ کو۔ سجدے کی توفیق، بات تو ساری توفیق کی ہوتی ہے، ورنہ کسی کی جرأت کہ کائنات بنانے والے کے سامنے سر نہ جھکائے۔ سجدہ بہت بڑی توفیق ہے، اور پھر توفیق کی عطا بہت بڑی عطا ہے۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچے نہیں ہوتے، اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ دعائیں کیسے اکٹھی ہوتی ہیں؟ چپکے چپکے کسی کے کام آنا، کسی کو جگہ دے دینا، محبت جتانا، حوصلہ دینا، مصیبت پر کسی کے پاس ہونا،
اپنی خواہش چھوڑ دینا اور دوسروں کی پوری کر دینا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے لیے بہت سی دعائیں اکٹھی کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماں چاہے پڑھی لکھی ہو نہ ہو، لیکن دنیا کی ہر ضروری بات ہم ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ جو نظر انداز کرے اسے نظر آنا چھوڑ دو۔